الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ آج کے درس میں بیان ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مہینہ شعبان المعظم پیارا تھا اور اس میں کرتے کیا تھے۔ تو ہمارے دلوں کے چین سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا پسند فرماتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے سنا کہ انبیاء کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے، پھر اسے رمضان مبارک سے ملا دیتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں، اسی طرح کسی بھی مہینے نہیں رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ مہینہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو محبوب رب العباد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اس سال مرنے والی ہر جان لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے تو میں روزے سے ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے، بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، اور اللہ عز و جل اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مذکورہ حدیث پاک میں پورے ماہ شعبان المعظم کے روزوں سے مراد اکثر شعبان المعظم یعنی مہینے کے آدھے سے زیادہ دنوں کے روزے ہیں۔ اگر کوئی پورے شعبان معظم کے روزہ رکھنا چاہے تو اس کی بھی ممانعت نہیں، وہ پورے شعبان معظم کے روزے رکھ سکتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے چند دنوں کے پورے ہی ماہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔
نمبر 1 بقرہ عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی چاند رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات کو کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام، لوگوں کے رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اور عرفے کی رات یعنی 8 اور 9 ذی الحجہ کی درمیانی رات اذان فجر تک۔ 15 شعبان المعظم کی رات کتنی ہی نازک ہے، کتنی ہی باریک ہے، نہ جانے کس قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ غنیت الطالبین میں ہے، بہت سے کفن تیار ہو کر بازار میں پہنچ چکی ہوتی ہیں، مگر پہننے والے، کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیر کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے، ان کے مکانات مکمل ہو گئے ہوتے ہیں، مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا بھی وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ماہ شعبان المعظم میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔